آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے اور میں نے اس کے آگے جھکنا ہے، اس کے حکموں پر چلنا ہے۔ اللہ کی بندگی کا سب سے اعلیٰ معیار وہ نماز ہے۔ بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، ایسا ظالم تھا، اور اس سے ٹکرانے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ بیک وقت دو نبی بنے اور وہ ان کا نائب بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ پہلے اللہ نے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ کا تذکرہ کیا، پھر مریم اور عیسیٰ کا ذکر ہوا، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کو اسحاق اور یعقوب کے ملنے کا تذکرہ۔ اب اللہ فرماتا ہے ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام۔ یہ تذکرہ کیوں ہے؟ ان کے واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ یہ واقعات ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ دیکھیے، نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق دے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی یہ دعا ہے کہ اللہ صراط مستقیم وہ راستہ جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں و صالحین ہیں۔ تو انبیاء کا یہ تذکرہ اللہ اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے سامنے صراط مستقیم پر چلنے والوں کا راستہ واضح ہوتا رہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں، ہم ان کو اپنا ہیرو بنائیں۔ آج قوم کے ہیرو بڑے ہیں، برادری کے ہیرو بڑے ہیں، مختلف میدان کے ہیرو بڑے ہیں، لیکن جن کے راستے کی اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان کا راستہ درست راستہ ہے، وہ انبیاء ہیں۔ اور انبیاء کا تذکرہ اللہ نے اسی لیے کیا۔ دیکھیے، یہ سورۃ الانعام میں اللہ نے 18 جلیل القدر انبیاء کا نام لیا، ان کی تعریفیں کی، اور پھر فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، پس تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ گویا انبیاء کا راستہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ان کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ ہم نے اپنی تصویر دیکھنی ہے کہ ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم ان کے راستے پر ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ذکر کیجئے اپنی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، تذکرہ کیجئے، بے شک وہ چنے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، ان کی اخلاص کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اور چننے کے ساتھ فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول اور نبی تھے۔ بہت مختلف فرق ہے، رسول کیا ہے، نبی کیا ہے، اس میں مفسرین کا باقی بہترین بات یہی لگتی ہے کہ نبی اللہ کا پیغام لیتا ہے۔ اللہ کا پیغام، نبوت کا وہ مقام ہے کہ اللہ اس کو نبوت پر فائز کرتا ہے، اور رسول وہ دوسرے جہت سے ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو رسول لوگوں کو پیغام پہنچانے والا، رسالت پہنچانے والا، نبی اللہ سے پیغام وصول کرنے والا، نبوت کے مقام پر فائز ہونے والا۔ یہ دونوں صفتیں رسول موسیٰ علیہ السلام میں موجود تھے، وہ رسول بھی تھے، وہ نبی بھی تھے۔ یہ بھی تفریق کی ہے کہ جو صاحب شریعت ہے وہ رسول ہے، اور جو صاحب شریعت نہیں ہے وہ نبی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تورات، اور اس کے بعد
اس کتاب کی پیروی کرنے کے مطابق لوگوں کو اس کی تلقین کرنے کے لیے جو نبی آئے ان کو صرف نبوت ملی، رسالت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ بہرحال یہ مفسرین کی آراء ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ چنے ہوئے تھے، اور چنے ہوئے کیوں تھے؟ اللہ کے حکم پر انہوں نے فرعون سے ٹکر لی، جو وقت کا بادشاہ تھا، ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جو بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، ایسا ظالم تھا، اور اس سے ٹکرانے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو یہ چنے ہوئے شخص تھا، چنا ہوئے رسول اور نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے اس کو پکارا طور کے دائیں جانب سے۔ یہ واقعہ جب ہوا جب وہ اپنی بیگم کو لے کر اپنے سسرال سے اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے نور دیکھا، اور اس نور کی تلاش میں کہ وہاں سے کوئی خبر ملے گی یا کوئی آگ سینکنے کا انتظام ملے گا، وہ اس طرف گئے، اور وہاں اللہ نے ان سے خطاب کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اسے سرگوشی کے لیے اپنے قریب کر لیا۔ یہ خاص موسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے، باقی نبیوں سے فرشتوں کے ذریعے کلام ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر کلام ہوا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کلام کیا جب ان کو نبی بنایا گیا، براہ راست خطاب کیا ان سے، اور ان کو براہ راست معجزات دیے، عصا کا معجزہ اور ہاتھ کے باہر نکالنے پر چمکنے کا معجزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سرگوشی کی، اور سرگوشی کرنے کے بعد جب انہیں رسول بنا دیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی بنا دے میرا مددگار۔ تو اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے اس کو عطا کیا اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر، اس کا سہارا بنا کر۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ بیک وقت دو نبی بنے اور وہ ان کا نائب بنا، ان کو ان کی تائید کرنے والا، اور ان کو بھی اللہ نے نبوت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام پر احسانات کیے تھے، ان میں سے ان احسانات کا یہاں تذکرہ کیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ اپنے دین پر ایمان لانے والے، اپنی ذات پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کتنا مہربان ہے اور کتنی مہربانیاں اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ بے شک سچے وعدے والا تھا۔ اس نے جو وعدہ کیا اللہ سے کیا یا مخلوق سے کیا، اس کو پورا کیا۔ جب اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جو تو حکم دے گا میں حاضر ہوں، تو دیکھیے جب باپ نے ان کو خواب سنایا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ میں تجھ پر چھری چلا رہا ہوں، کس طرح اپنی گردن پیش کر دی چھری چلانے کے لیے، اس سے بڑا اور سچا وعدہ کیا ہوگا۔ اللہ کے لیے اس حد تک قربان ہو جانا کہ سب سے بڑی آزمائش، جو باپ کے لیے بھی آزمائش تھی، بیٹے کے لیے بھی آزمائش تھی، کہ باپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، اور وہ بالکل تیار ہو گئے اور کہتے ہیں ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ تو وہ سچے وعدے والا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔
انبیاء اپنے اہل و عیال کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے، نماز آدمی کو اللہ سے جوڑتا ہے، آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے اور میں نے اس کے آگے جھکنا ہے، اس کے حکموں پر چلنا ہے۔ اللہ کی بندگی کا سب سے اعلیٰ معیار وہ نماز ہے۔ اس لیے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس حاضری کے ساتھ کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، یہ پڑھنا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز میں احسان یہ ہے کہ تو ایسے بندگی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ کیفیت ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کے اندر اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اپنے دل میں محسوس کرے، اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یوں سمجھے گویا میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں۔ اور زکوٰۃ یہ حقوق العباد کی ادائیگی کا سب سے اہم چیز ہے۔ جو شخص لوگوں کو اپنا مال دے گا وہ کبھی لوگوں کا مال نہیں چھینے گا، کبھی وہ سود کے ذریعے لوگوں کا خون نہیں چوسے گا، بلکہ وہ لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنے والا بنے گا۔ اس لیے نماز اور زکوٰۃ یہ ہر شریعت کے اندر لازم رہی ہے، تاکہ آدمی اللہ کے حقوق کو بھی پہچانے اور لوگوں کے حقوق کو بھی پہچانے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ دیکھیے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ دیتا ہے کسی کو، کہ میں نے اس کو پسند کر لیا۔ یہ سرٹیفکیٹ جب ان کو ملا تو جو شخص اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا، ان کے طریقے پر چلے گا، تو یقیناً وہ بھی یہی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے نماز کی ہر رکعت میں کہلوایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کی یہ صورت ہے کہ اللہ نے ان کو پسندیدہ قرار دیا، اور ان کو پسندیدہ قرار دینے کے بعد ان کے راستے کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں ادریس کا تذکرہ بھی کیجیے۔ اللہ نے چند انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، بہت سے انبیاء کا تذکرہ نہیں ہوا۔ جن کا تذکرہ ہوا پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے ان کے حالات بھی بتا دیے تاکہ ہم ان کے راستے کو پہچان سکیں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ نہایت سچا صدیق تھا اور نبی تھا۔ صدیق تصدیق کرنے والا، اپنے رب کی ہر بات جو اللہ نے ان کو بیان کی، اللہ نے ان کو بتائی، وہ اس پر ماننے والا تھا، اس کے دل میں کوئی اس کے بارے میں شک نہیں تھا، اور وہ اللہ کا نبی بھی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند مقام پر فائز کیا۔ یہ بلند مقام ان کے درجات کی بلندی مراد ہے۔ کچھ مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن احادیث صحیحہ میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اس کی بنیاد اسرائیلیات ہیں۔ یہاں جو بلند مقام ہے اس سے مراد منزلت کا مقام ہے، عہدے کا مقام ہے، اللہ کے قرب کا مقام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو اپنے قریب کیا، ان کا اونچا مقام بنایا۔ تو یہ سارے انبیاء کا، اور آگے بھی انبیاء کا تذکرہ آئے گا، وہ سارے تذکرے اس لیے ہیں کہ ہم ان کو پڑھتے ہوئے ہم ان کے حالات زندگی کو دیکھیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ گزرا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کیسے وہ فرعون سے ٹکرائے اور کیسے انہوں نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اللہ کی بندگی کا پورا حق ادا کیا۔
تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بجائے قومی ہیروں کے، برادری کے ہیروں کے، یا مختلف فنکاروں کے، مختلف میدان کے ماہروں کے، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کو اپنا ہیرو سمجھیں، ہم ان کو اپنے سامنے بطور نمونہ رکھیں، اور جب بھی کوئی راستہ دیکھنا ہو ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیسے وہ راستہ تلاش کیا، اور اس راستے پر جیسے یہ چلے، جس قربانی کا انہوں نے پوری کوشش کے ساتھ حق ادا کیا، ویسے ہی ہمیں بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس دین پر چلنے، اس کو سمجھنے، اس کو ماننے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔